جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا، وہ اب اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں۔ آج جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ، میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد نبیوں میں، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، میں تمہاری ہی طرح
ایک رسول بھیجوں گا تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے باپ بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے، یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے۔ اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ۔ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے، اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی، قرآن کی آیتیں آئی، تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا۔ کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ پہلا مجمع ہے، پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا۔ اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا، اے مکہ والو، میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے ہیں، ہمارے تو روڈ پر ہی ہیں۔ بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے، دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں۔ کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے، سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگز کہا ہے، اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے۔ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟
सुलेमान अलैहिस्सलाम, और नाम लफ्ज मोहम्मद आज भी मौजूद है। इब्रानी जुबान में आज भी लफ्ज मोहम्मद, और उसके साथ लफ्ज इम आया। इम कहते हैं बड़ा मोहतरम शख्स जिसकी सारे लोग इज्जत करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वो इम है, इम है। इम का मतलब हेब्रू में है सबसे ज्यादा इज्जत वाला। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो करके भी दिखाया। वो तख्त पर जो बैठते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस तख्त को जब आप हुक्म देते हवाओं में उड़, तो वो उड़ने लग जाता। जहां का आपको सफर करना होता आप सफर करते थे। और वो तख्त ऐसा नहीं कि एक उड़न तश्तरी है छोटी सी, बल्कि इतना बड़ा तख्त था कि आपके दाएं जानिब 500 नबी उस जमाने के बैठते थे, बाएं जानिब 500 औलियाए उम्मत बैठते थे। और वो तख्त जब उड़ता आसमानों पर हवाओं को अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, और वो जिस तरफ हुक्म करते उड़ता था। एक मर्तबा ये भी इजराइली रिवायात में भी मौजूद है, सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ते हुए जा रहे थे, यही तख्त पर बैठे हुए, अचानक आपने तख्त को नीचे उतरने का हुक्म दिया और सारे लोगों से कहा पैदल चलो। तख्त उठाकर ले जाया गया, पैदल चलने लगे। बहुत लंबा अरसे तक, लंबी मसाफत पैदल चलने के बाद फिर आप सवार हुए, फिर सबको सवार कर लिया। फिर हवा को कहा कि इस तख्त को उड़ा ले जाए फलां सिमत में। मुसाहिबीन ने पूछा इतना लंबा, ये इतनी लंबी मसाफत आपने पैदल चलाया, सिर्फ वर्जिश कराने के लिए नहीं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इसलिए तख्त को नीचे उतार दिया कि ये वो जमीन है जहां आखिरी नबी आने वाला है। वो मदीना तैयबा थी, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह थी, जहां से ऊपर उड़कर जाने को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेअदबी तस्वुर किया। और इसीलिए वो अपने सॉन्ग्स में, यानी अपने मुनाजात में, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज जिक्र करते हैं वो लफ्ज इम है, यानी दुनिया जिसकी सबसे ज्यादा एहतराम करे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ ज्यूस, आओ यहूदियों, पढ़ो इस चीज को कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया है, मूसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों की अपनी किताबों से और उनके बड़े बड़े हकीमों ने जो मशवरे दिए थे कि हम इनको जितना भी मुंतशिर और बांटने की कोशिश करते हैं फिर ये मिल जाते हैं मुसलमान, और इनको जोड़ने वाली चंद चीज़ें हैं, अगर इन पर यानी कदगन लगाई जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ये नहीं जुड़ सकते। इनको जोड़ने वाली चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको रखा गया है इब्तिदाए इस्लाम से आज तक। उसमें से उस यहूदी आलिम ने कहा कि इनको हम पूरी मेहनत करके अलग अलग करें फिर भी ये जुमा के दिन जमा हो जाते हैं। हमारे जुमा का न ऐलान होता है, न प्रचार लगता है, न पोस्टर लगता है। किसी एक को इतना फंक्शन करना हो तो कार्ड बांटने पड़ेंगे, इश्तिहार लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी हमने देखा है कि पोस्टर और इश्तिहार के बाद भी उतनी पब्लिक नहीं आती जितनी जुमा में आती। ये जुमा में इस तरह से जमा होना ये अल्लाह ताला की तरफ से है जो मोमिनीन के दिलों को जमा करता है। पूरी दुनिया इनके पीछे हफ्ता भर मेहनत करती है और मौला जुमा के दिन इनके दिलों को फिर जमा करता है। काश अगर जुमा के इस मुक़द्दस वक्त को हर मस्जिद की रूह, हर मस्जिद का इमाम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और जलसों की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी अगर जुमा के इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए। दूसरी चीज़, उस यहूदी ने कहा इनको हज़ार हम डिवाइड करें बहुत सारी बातों में, रंग में, नस्ल में, नसब में, माल में, छोटे बड़े में, लेकिन इनको एक चीज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया को जोड़ती है और वो है कुरान अजीम की अरबी ज़ुबान। या अमेरिका में हो तो भी नमाज अरबी में पढ़ रहा है, हिंदुस्तान में हो तो भी नमाज अरबी में पढ़ रहा है, जहाँ कहीं भी हो, अफ्रीका के सहराओं में हो या जंगलों में हो, वहाँ के रहने वालों की ज़ुबान तुम्हें अगरचे समझ में ना आती हो, लेकिन जब कुरान उठाएगा उसकी ज़ुबान भी वही होगी, मेरी ज़ुबान भी वही होगी जो रसूल पाक की ज़ुबान थी। इस ज़ुबान से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के मोमिनीन को जोड़ कर रखा है।
اور اسی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عربی کے خاتمے کے لیے انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کثیر مسلمان عربی زبان سے ناواقف ہیں، لیکن اتنی حد تک تو ہے کہ وہ نماز اور سورہ فاتحہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اب اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کچھ نام کے مسلمان ایسے رہ گئے ہیں جن کو قرآن کی ایک سورہ بھی نہیں آتی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو وہ گھر میں مردے رہتے ہیں، زندوں کا گھر ہی نہیں ہے وہ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو یہ عربی زبان سے دور کرنے کے لیے پوری دنیا اسی لیے لگی کہ منتشر کر کے رکھیں، ان کو جوڑ کے ایک دوسرے کو جوڑا نہ جائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا 1921 اور 1923 کے بیچ میں، اور وہاں پر ترکی میں ایک ریولیوشن آیا، مصطفیٰ کمال باشا اتا ترک نام سے ایک ایسا شخص جو منافق تھا، نام اس کا اسلامی تھا، اندر سے وہ یہودی تھا، اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا ترکی میں، تقریباً 650 سال چلنے والی خلافت عثمانیہ جس کے آثار موجود ہیں آج بھی، لیکن اس نے کتنی تیزی سے پوری ترکی کو ماڈرن بنانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ پوری ترکی سے عربی زبان کو ختم کیا، حتیٰ کہ اذانوں پر بھی پابندی لگائی، اور اس نے کہا یہ ہم لوگ سیکولر ہیں، کوئی مذہب اس کے اندر نہیں رہے گا، قرآن پڑھنا ہے تو ترکش زبان میں پڑھو، اذان دینا ہو تو ترکی میں دو۔ اس نے عربی ناموں کو تک بند کر دیا، اسی لیے آج بھی ترکی کے لوگ محمد کو محمد کہتے ہیں، وہ ترکش زبان میں، ان کے نام بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ترکش زبانوں میں رکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اتنے ترکی کو اس نے پورے اسلامی ممالک سے پورے طور پر الگ کر کے یورپ میں ڈال دیا، صرف زبان کی وجہ سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان گرامی وقار، یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک جمعہ کے لیے اور دوسرے عربی زبان کے لیے۔ تیسری چیز اس یہودی نے لکھا ہے کہ ہم سال بھر محنت کریں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی، ان کو منتشر کرنے کی، لیکن پھر یہ عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں۔ یہ جو عرفات کے میدان کا جمع غفیر ہے، یہاں ایک دیکھنے کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام یہاں کھل کر کے نظر آتا ہے، اور جس سے میں نام تک نہیں پوچھ سکتا لیکن اس کو بھی میں اپنی ہی طرح لباس میں دیکھتا ہوں۔ یہ وہ منظر ہے جو پورے اسلام کی آفاقیت کو وہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کسی ایک گاؤں کا مذہب نہیں بلکہ پورے عالم کا مذہب ہے، پورے کائنات کا یہ دین ہے جو اس میدان میں جمع ہو کر کے اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت عرفات یہ لوگوں کے دلوں کو جمع کرنے کا دن ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے حاضر آیا، ویسے بھی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا عظیم دن ہے، عرفات کا دن بھی اور جمعہ بھی ہے، اس کو بہت ہی مقدس ترین دن کہا گیا ہے، کیوں نہ میں اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہی بیان کروں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تھے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے سفر کو بھی سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح حج فرمائے، کتنے حج کیے، حج میں کیا کیا کیا، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم ایسے ویسوں کی ٹریول ہسٹری دیکھتے رہتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ایسا دستور مرتب کیا گیا ہے اس حج کے سفر میں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں لا اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے قوانین مرتب کر کے اپنے خطبے میں بیان کر دیے، ہوا یہ کہ میں شروع سے عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں جیسے الفاظ آئے ہیں اسی کی تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کروں گا۔ مفہوم حدیث، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے ایک معمر صحابی
کافی عمر دراز صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج کیسا ہوا، آپ ذرا بتائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا. وہ صحابی رسول تھے جو اس سفر میں شریک تھے. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، یہ کل 10.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے. جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو چکی تھی آپ نے ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر پاک میں آپ کا وصال پاک ہوا. یہ جو 10.5 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو پہلا حج اور آخری حج کہا جاتا ہے. ہجرت کے بعد جو حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام احادیث کی کتب میں موجود ہے، شروع سے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال نہیں، بلکہ 9واں سال آیا. آپ کی ہجرت کا 9واں سال. ابھی بھی ہماری جو تاریخ ہے وہ ہجرت ہی کی تاریخ چلتی ہے. اس وقت اب جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہجرت کو 1441 سال ہو چکے. آپ 2020 تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری تاریخ میں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اسلامی تاریخ ہجرت سے چل رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال تھا. 9 سال ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں. یہ بات ایسی پھیلی، پورے عرب میں پھیل گئی. جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے سب کوچ کر کے مدینے میں جمع ہو گئے. سارے آ گئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم رکاب ہونا چاہتے تھے، ہم سفر ہونا چاہتے تھے. اور صحابہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی سفر وہ چھوڑتے نہیں تھے. سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرف ضرور حاصل کرتے. تو سب جمع ہونا شروع ہوئے. تو جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں صحابہ کی تعداد اس وقت جو سب جمع ہوئے، صرف 1 مہینے کے اندر وہ 1,14,000 لوگ جمع ہوئے. اور بیہقی اور دیگر روایات میں ہے 1,48,000، ایک روایت میں 1,24,000، مختلف ہے، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ جمع ہوئے. ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذی القعدہ ہے. ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، جمعرات کا دن تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی اور سب سے کہا سفر کا ارادہ کر لو اور کوچ کر جاؤ، سب ساتھ نکلو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1,24,000 صحابہ اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام زوجات جتنی امہات المومنین وہ ساتھ تھیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند جانور بھی اپنے ساتھ لیے ذبح کرنے کے لیے. اور یہ قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے. مدینے والوں کے لیے جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں. وہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے باہر مسجد بنی ہے، ایک مسجد ابیار علی، جہاں پر میقات مدینہ طیبہ کی شروع ہوتی ہے اور حرم کی بھی، حرم مدینہ کی باؤنڈری بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی اونٹنی آپ کے ساتھ تھی، قصوہ، جس پر آپ سوار تھے. اس جگہ پر تشریف لا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نمازیں ادا کی. مقام بیدا ایک اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ کو کہا کہ بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بلند آواز سے تم پکارو گے، جو جو تمہارے آس پاس درخت، پتھر، پہاڑ موجود ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے لبیک کی گواہی دیا کریں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی لبیک پکارا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہاڑی کے اوپر سے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے
سب صحابہ اکرام کے سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، سب احرام میں ملبوس ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احرام کس نے پہنایا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مل دیا، اور اس کے بعد احرام کے 2 کپڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سلے ہوئے سفید رنگ کے اور بغیر کسی رنگے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہبند پہنی اور ایک اوپر سے چادر جس کو ہوتا ہے، چادر جس کو کہتے ہیں، یہ ڈال لی، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ قافلہ نکل پڑا۔ وہ کیا سما ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قصبہ پر موجود ہیں، اور اس میں سے ہزاروں پیدل بھی تھے، ہزاروں سوار بھی تھے، اور سب اس قافلے میں چل رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چاہے ہم قافلے سے جتنی بھی دور جاتے، نظر اس قافلے پر پڑتے تو پہلی نظر میرے آقا پر ہی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے میں اس طرح نظر آ رہے تھے کہ کسی صحابی کو حضور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ وہ جس طرف سے بھی اپنی نگاہیں اٹھاتا تھا، ایسے ہی لگتا جیسے رات کے وقت ہم چل رہے ہوں تو چاند کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ جہاں آپ کھڑے ہیں آسمان پر نظر اٹھائی تو چاند سامنے نظر آیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جہاں پر سے بھی نظر اٹھائی ہمیں ایسا لگتا تھا یہ آفتاب رسالت، مہتاب نبوت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اس چاند کی کرنوں کے سائے میں یہ صحابہ چلتے رہے۔ یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک کا یہ تقریباً 9 دن کا سفر بتایا گیا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شروع کے ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مقام ذی طوا وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اپنے قافلے کو اتارا اور پھر وہاں پر غسل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور سارے صحابہ سے کہا کہ یہاں پر غسل کر لو، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے غسل کی جگہ ہے۔ اب وہ صحابہ کیسے تعلیم لے رہے تھے ہر ایک عمل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرما کر پھر باب السلام، ان نجدیوں نے اس دروازے کو ابھی پورا کا پورا انڈر گراؤنڈ کر رکھا ہے، باقی اپنے باپ داداؤں کے نام پہ بڑے بڑے گیٹ بنائے ہیں۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں باب الملک فہد، باب الملک عبدالعزیز، باب ملک عبداللہ، یہ سب بادشاہوں کے نام پر آسمان چھوتے ہوئے عمارتیں یعنی بڑے بڑے میناریں بنا کر گیٹ لگائے ہیں، اور جس دروازے سے میرے مصطفیٰ داخل ہوتے تھے اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ باب السلام ہے جس میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرم میں داخلہ ہوتا تھا، اور اسی کے بغل میں باب النبی بھی ہے۔ وہ اتنا ہے جیسے ہماری مسجد کا دروازہ سمجھ لیں، اتنے بڑے حرم کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ۔ یہ کیا ہے؟ محبت نبی ہو سکتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں جانے کے بعد ہر مسلمان کو اپنے نبی کے نشانات نظر آئے، نہ کہ ان بادشاہوں کے جو چور اور ڈکیت تھے اور کسی طرح سے ظلم و جبر کے ساتھ یہ تخت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے نشانات کیا معنی رکھتے ہیں؟ انتظار کرو، یہ بھی سب نام ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ کوئی دوسرے نام اللہ تعالیٰ وہاں بتائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی مقام ذی طوا سے غسل فرما کر مکہ مکرمہ کے محلے میں داخل ہوئے، جب آپ کے خاندان بنو ہاشم کو خبر ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو پورے مکہ کے جو آپ کے بنو ہاشم کے خاندان تھے، ہاشمی، سارے بچے جوان سب دوڑے دوڑے میرے آقا کی استقبال کے لیے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی والہانہ محبت سے کچھ بچوں کو اپنے اونٹ کے سامنے بٹھایا، کچھ کو پیچھے بٹھایا، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر لدے ہوئے سامان سے لٹکتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس دروازے پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کر اتر گئے، جس کو باب السلام کہا گیا ہے۔ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ کا داخلہ جو ہوا، صحابہ سب اس واقعے کے گواہ ہیں۔ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حکایت بیان کر رہا ہوں، وہ صحابی بیان کر رہے ہیں حضرت امام باقر کو۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اندر قدم رکھا یہ پڑھا اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام، جو آج ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھ کر
اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں سب کے جسم وہیں کے وہیں ساکت ہو گئے کہ کافی زمانے کے بعد حرم کعبہ میں کچھ صحابہ کو داخلہ ملا تھا۔ فتح مکہ ہو چکا تھا، لیکن یہ حج کے لیے جو آئے تھے یہ بڑی شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے اور آپ کی داڑھی مبارکہ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہوئے صحابہ نے دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہاتھ اٹھائے اور دعا یوں کرنے لگے، جئت الیک حاربا یا اللہ۔ یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر میں تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اے مسلمانوں بتاؤ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ وہی جو چٹائی چھال کھجوروں کے چھال سے بھری ہوئی، اور وہی تکیے اور چند مشکیزیں، مٹی کی ہانڈیاں۔ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دنیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا محل چھوڑا تھا؟ کتنی جائیدادیں چھوڑائی تھی؟ مختصر سی دنیا تھی، اس کے باوجود بھی میرے آقا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں پوری دنیا چھوڑ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، میں ہاربن کہتے ہیں بھاگ کر کے آیا ہوں۔ جب بندہ کسی چیز میں امن لینے کے لیے بھاگ کر آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے مولا کی بارگاہ میں، اے مولا دوبارہ اس چیز میں ہمیں نہ داخل فرما۔ آپ حرم پاک میں جب داخل ہوئے تو یہ زوال کا وقت تھا، یعنی ظہر کے وقت کے قریب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب ظہر کا وقت ہوا آپ نے پہلی نماز وہاں پر ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے کنارے حجر اسود جو لگا ہوا ہے اس کو جا کر کے آپ نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کیا، اور سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں تھے۔ 7 چکر خانہ کعبہ کے طواف کے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کعبہ بھی رشک کر رہا ہوگا کہ بت خانے سے اور صنم خانے سے جس نے مجھے آزاد کرایا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج 1 لاکھ سے زیادہ اپنے پروانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب یہ طواف مکمل ہوا تو پھر حجر اسود کے استلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے اور یہ آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد سارے صحابہ سے کہا یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے جس پتھر پر میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر، وہ پتھر آج بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ فرماتے ہم نے آیتیں بھی دیکھی، حضور نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ پتھر ہے جس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ پتھر کے پاس، یہاں تو جھگڑے اولیاء کرام کے مزارات کے پاس ہیں، وہ تو پتھر ہے جس پر نبی کھڑے ہوئے تھے۔ نبی جس پتھر پر کھڑے ہوں وہاں قرآن کہہ رہا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ تیری نماز قبول ہے۔ جہاں پورے نبی دفن ہیں وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیسا عقیدہ ہے عزیزان گرامی وقار۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا ہے اس پتھر کے پاس جو نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیا اس وجہ سے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ بعض مفسرین نے کہا نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری نسل میں ایک نبی پیدا فرما، ایک ایسا نبی پیدا فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور آپ کی نسل میں جو نبی مکہ میں آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے نبی کو مانگا گیا تھا۔ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں وہ جگہ مستجاب ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سفر کو جلد بیان کروں، مجھے اور کچھ عرض بھی کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اس کے بعد صحابہ فرماتے، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے آئے اور پہاڑی کے بلند حصے تک آئے، اوپر تک،
جہاں سے خانہ کعبہ صاف ہمیں نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اتنی بلند کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک یا ہاتھوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تکبیر پڑھی اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انجز عبدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ مکمل کر دیا، اپنے بندے کی مکمل اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور تنہا رب ذوالجلال نے پورے کافروں کو شکست دیا۔ یہ دعا پڑھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے چلتے تھے اور مروہ کی طرف بیچ میں تھوڑا سا حصہ آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تیزی سے جاتے۔ سارے صحابہ نے یہ ہر عمل کو نوٹ کیا ہے۔ پھر یہ صفا مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر مکمل ہوئے۔ مروہ میں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ کیا تھا؟ عمرہ تھا۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر میں اپنے ساتھ جانور نہیں لے آتا مدینے سے تو میں اپنا احرام کھول دیتا اور اپنے بال حلق کر لیتا، لیکن میں جانور مدینے سے ساتھ لے کر کے آیا ہوں تو میں عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی اسی احرام میں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی۔ لیکن دوسرے صحابہ اس وقت پوچھنے لگے ہم تو جانور نہیں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ تمہارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، تم اپنے احرام اتار دو اور اپنے بال مڈا لو، تمہارا عمرہ ہو گیا۔ پھر جب حج کے دن آ جائیں گے تب پھر دوبارہ حج کا احرام الگ سے پہن لینا، حج کا احرام الگ سے پہن لینا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع، جو یہاں سے سارے ہندوستانی حاجی اکثر وہی حج تمتع کرتے ہیں، یہاں سے عمرہ کی نیت کر کے جاتے ہیں، عمرہ ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام نہیں اتارا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہی عمرہ اور حج دونوں کی نیت فرما چکے تھے۔ اب یہ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ کو اور جانور لانے کے لیے فرمایا گیا تھا۔ 100 کے قریب آپ اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا احرام اتار چکی تھی، ان کا عمرہ ہو چکا تھا اور وہ یعنی الگ خوشبو بھی لگا چکی تھی، سرما لگا چکی تھی، حضرت علی اس وقت بعد میں تشریف لائے۔ یہ حضرت جابر فرماتے ہیں انہوں نے دیکھ کر کے برہمی کا اظہار کیا، فاطمہ ایام حج ہیں، ایام حج کے دوران تم نے یہ کیسے کیا احرام کی حالت میں؟ اس وقت تک یہ مسائل نہیں تھے۔ عرب کیا سمجھتے تھے؟ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا حرام سمجھتے تھے، حج کے دنوں میں عمرہ کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا۔ حضرت فاطمہ نے کہا حضرت علی سے اے میرے سرتاج، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے احرام اتارا ہے حج تمتع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احرام کے ساتھ عمرہ مکمل کیے اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کیا آپ نے ایسا فرمایا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تم مدینے سے چلے تھے تو کیا نیت کیے تھے، تمہاری نیت کیا تھی؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ حج تمتع کریں گے یا حج قران؟ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات دیکھیں، ادب کی بات۔ حضرت علی نے وہاں سے مدینے سے کیا نیت کی تھی؟ وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے مدینے سے نکلنے کے بعد احرام پہنا تو نہ میں نے حج کی نیت کی نہ میں نے عمرہ کی نیت کی۔ یہ کیسے؟ حج کی بھی نیت نہیں، عمرہ کی بھی نیت نہیں۔ کہا کیا نیت کی؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے احرام باندھ کر کے یہ کہا اے اللہ تیرے رسول نے جو نیت کی وہ میری نیت ہے، میں نے یہ نیت کی ہے، تیرے رسول نے جو نیت یہاں سے کی ہے مولا میری بھی وہی نیت ہے، میں نے اتنا ہی کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا علی تم بھی میرے ساتھ حج قران میں ہو، احرام نہ اتارنا، بال نہ مڈانا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران میں شامل تھے۔ چند صحابہ حج قران میں تھے، چند صحابہ حج تمتع میں تھے۔ یہ دن گزرے یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ آئی۔
8वीं ज़िलहिज्जा जो कल गुजर चुकी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद हरम शरीफ में तशरीफ़ लाए, वहाँ पर एक खुतबा दिया और वहाँ से सारे सहाबा को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना की तरफ रवाना हो गए। मीना में जब पहुँचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोहर का वक्त था, वहाँ पर मस्जिद खैफ आज जहाँ बनी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया। उस मस्जिद के मुतालिक फरमाया गया कि उसमें 70 से ज़्यादा अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वहीं मदफून हैं। या और बात है कि उनकी कब्रें छुपा दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मीना में क़याम किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर, मगरिब, इशा और दूसरे दिन 9वीं ज़िलहिज्जा जो आज का दिन है, आज के दिन की ये फजर की नमाज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में अदा की। और उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्बीह में मशगूल रहे और सारे सहाबा को मीना की तारीख बताते हुए सहाबा से कहा कि अब अरफात को निकलने का वक्त है। जब सूरज निकल गया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना से अरफात की तरफ रवाना हुए। अरफात क्या है? एक बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, और उस मैदान के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए कभी अरफात छोटा हो ही नहीं सकता। आज 40 लाख हो रहे हैं, इस साल नहीं, तकरीबन हर सालों में जो हज के लिए आते हैं तो करीब करीब 30 से 40 लाख के दरमियान वहाँ हुज्जाज जमा होते हैं। आज जब छोटा नहीं हो रहा है, हमारा एतकाद ये है कि अगर 40 करोड़ भी जमा हो तो भी नहीं छोटा हो। उसमें बरकत है, उस मैदान में वसाअत है। अरफात के मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अपनी कस्वा ऊँटनी पर थे, अज़वाज मुतहरात भी साथ थीं, सहाबा इकराम भी साथ थे। अरफात में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जबल रहमत कहा जाता है, वहाँ पर आकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना खीमा नस्ब किया और वहाँ वकूफ़ किया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जमा करके कहा, तुम्हें मालूम है मुझसे पहले जितने भी नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबों ने आज के दिन कौन सी तस्बीह पढ़ी थी? अब ये सब हमारे लिए भी है। और बरकत बुजुर्गों ने फरमाया, मैं आज ये कह भी रहा हूँ, आज के दिन जो ये तस्बीह पढ़ेगा वो अपने यहाँ मौजूद है, तब भी मौला ताला उसको अरफात वालों में शामिल फरमाएगा, उनकी दुआओं में उसे शरीक फरमाएगा, उनकी तस्बीहात में उसे शामिल करेगा, चाहे वो हुबली के किसी मोहल्ले में ही क्यों ना बैठा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान तस्बीह है। फरमाया कि मुझसे पेशतर जितने नबी आए उन्होंने आज के दिन ये तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसको हम चौथा कलमा तौहीद कहते हैं। ये तस्बीह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। जब ज़ोहर का वक्त आया, अब ये वही वक्त है जिसमें हम जमा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन, ये 9वीं ज़िलहिज्जा को, ज़ोहर के वक्त फिर एक वहाँ से थोड़ी दूर आगे तशरीफ़ लाए जहाँ आज मस्जिद नमरा बनी हुई है। मस्जिद नमरा आज जहाँ अरफात में बनी हुई है, वहाँ पर तशरीफ़ लाए और सारे सहाबा से कहा, अपनी सफ़ें बना लो, अब ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। एक अजान हुई, 2 जमातें हुई एक ही वक्त में, एक ही अजान दी गई ज़ोहर की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज एक ही वक्त में पढ़ाई, एक ही वक्त में पढ़ाई। सहाबा इसके गवाह हैं। और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी ऊँटनी को तलब किया, कस्बा पर सवार हुए और उसके बाद जो जामे खुतबा इरशाद फरमाया, जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। ये खुतबा हज्जतुल विदा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो ऐसा खुतबा है जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक दस्तूर है, पूरा लॉ है, पूरे कवानीन का मजमुआ है। उस वक्त से लेकर आज तक 14 सदियां गुजर गई, लोगों ने आज तक उस पर तहकीक की और बताया कि एक ऐसा जामे खुतबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा क्या था जानते आप? दूसरे मौजज़े तो आपने सुने हैं, चांद का शक हो जाना, सूरज का पलट आना और आपकी उंगलियों से पानी का जारी होना, ये मौजज़े हैं, ये हिस्सी मौजज़े। एक मौजज़ा अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबानी तौर पर यह अता फरमाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही थोड़े जुमले बयान करते, लेकिन उसमें मफ़हूम समंदर के बराबर का होता। जामिउल कलिम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता किया गया था, यानी चंद कलमात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी की पूरी तारीख बयान फरमा देते।
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان کیا وہ اونٹنی پر سوار ہو کر سارے صحابہ، اس وقت 1,24,000 کے قریب یا اس سے زیادہ صحابہ وہاں پر موجود تھے، سبوں نے اس خطبے کو سنا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر ایک نے برابر برابر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبے کو سنا۔ جو سب سے آخر میں تھا وہ بھی ویسے ہی سنتا تھا جو سب سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہ مائک ہے، نہ مائکروفون ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود اس میدان میں 1,24,000 صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ سنایا۔ انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں کہ وہ خطبہ ہے حجۃ الوداع آج کی اس جمعہ میں تلاوت کروں انشاءاللہ۔ یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، عرفہ کا دن آیا ہے اور جمعہ کا دن بھی آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب عرفات کے میدان میں ہم تو خطبہ نہیں دے پاتے، یہاں پر جب دن بھی وہ آیا ہے اور خطبے کا موقع بھی ہے تو میں نے محسوس یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن جو خطبہ دیا تھا وہی خطبہ ہم جمعہ میں تلاوت کریں۔ یہ آخری خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو آخری خطبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسی خطبے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا لعلی لا القاکم بعد عام ھذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں دوبارہ تم سے اس جگہ پر نہیں ملوں گا۔ اسی خطبے کے شروع میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں پھر تم سے دوبارہ نہیں ملوں گا، اور اسی خطبے کے دوران وہ آیت نازل ہوئی قرآن کی جس کو قرآن کی سب سے آخری آیت کہا جاتا ہے۔ اب جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ سے شروع ہے نا، الحمدللہ سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ والناس پہ۔ سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، اس کے بعد والناس پہ ختم ہوتا ہے، لیکن جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ نازل ہونے کی جو ترتیب ہے، سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے نزول ترتیب الگ ہے۔ اس دن جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم، جس کو میں نے ابھی تقریر سے پہلے تلاوت کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، اور میں نے اپنی نعمتیں پوری دے دیں، اور میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، 6 پارے میں موجود ہے۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے احکام اب اترنے نہیں تھے، اب کیا حلال ہے کیا حرام ہے سب کچھ بیان ہو چکا ہے، سب قرآن میں آ گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ یہودی کہتے ہیں ایسی کوئی آیت اگر ہمارے کتابوں میں آ جاتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے ہیں کہ دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اسلام کو کمپلیٹ کہا کس نے؟ اللہ نے۔ صحابہ اکرام خوش بھی تھے اس دن، سارے عرفات کے میدان میں خوش تھے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے گھر بنا رہے ہیں تو جس وقت گھر پورا مکمل ہو جائے تو خوشی کا دن ہے۔ جو چیز آپ نے شروع کی ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب خوشیوں میں تھے سوائے ایک کے، وہ صدیق اکبر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے کنارے رو رہے تھے اور اکیلے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے کہا ابوبکر آج خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو چکا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو گیا، لیکن مجھے اس کا دوسرا رخ یہ نظر آتا ہے وہ رسول آئے تھے دین مکمل کرنے کے لیے، جب دین مکمل ہو گیا تو شاید اب رسول ہمارے درمیان نہیں رہے۔ رسول آئے کس کے لیے؟ دین مکمل کرنے کے لیے، اب وہ اپنا کام کر چکے ہیں تو شاید اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، مجھے یہ خوف ستا رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر وہ یار غار رسول تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی رہے، حضر کے ساتھی، ہر جگہ کے ساتھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان آخری دنوں کو محسوس کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان فرمایا وہ خطبہ میں اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا کیا بیان فرمایا، غور سے سنیں، یہ ادب کی بھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں
الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خطبہ. میں پورا ترجمہ یہ لکھ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, ہم اس کی حمد کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں, اسی سے معافی مانگتے ہیں, اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں. ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت دکھا نہیں سکتا. یہ پورا خطبہ من و عن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں بیان فرما رہا ہوں. تصور میں لاؤ عرفات کا میدان, میرے آقا اونٹنی پر سوار ہو کر یہ جملے بیان فرما رہے تھے. اگر ہوش والا ذی شعور مسلمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو یہ سنے گا. میں کیوں بیان کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے میرے صحابہ, جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ جو یہاں نہیں موجود ہے اس کو سنانے کی ذمہ داری لے لے, کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو سنائے. انہی لوگوں میں سے میں ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک وہ پہنچایا ہے, اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کو پہنچاؤں جنہوں نے یہ حضور کا خطبہ نہیں سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندو, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر زور دیتا ہوں, اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے. اے لوگو, میری بات سن لو, مجھے کچھ خبر, میں یہ نہیں جانتا کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں یعنی اس عرفات کے میدان میں اس سال کے بعد دوبارہ پھر کبھی ملاقات کر سکوں. ہاں, جاہلیت کے تمام دستور آج میں نے اپنے پاؤں سے روند دیے. کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں, اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں, کسی سرخ کو سیاہ پر نہیں, اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں. ہاں, فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے ذریعے سے ہوگی. خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدبخت ہوتا ہے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اے لوگو, تمہارے خون, تمہارا مال, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے, آج کے مہینے کی حرمت ہے, اور آج کے اس مہینے کی حرمت ہے, اور اس جگہ کی حرمت ہے. دیکھو, عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. خبردار, میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو. جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ختم کرتا ہوں. پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے, میں اس کو ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے, اور اگر سود ہو تو وہ ختم کر دے. ہاں, تمہارا سرمایہ تمہیں مل جائے گا. نہ تم ظلم کرو, نہ تم پر ظلم کیا جائے, یعنی ظلم کو برداشت بھی نہ کرو. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا, اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں. اے لوگو, تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے, لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے. اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو, شیطان سے اپنا دین بچائے رکھو. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, 3 یہ ہیں ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ کنٹینیو لگاتار ہیں, اور رجب تنہا ہے. لوگوں, اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو. خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا, اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے. تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو آنے نہ دیں, لیکن وہ اگر ایسا کریں تو ان کو ایسی سزا دو جو نمودار نہ ہو. اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ, اچھی طرح پہناؤ. تمہارے غلام تمہارے ہیں, جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ. خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے. اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا. زناکار کے لیے پتھر ہے, اور ان کے حساب خدا کے ذمہ ہیں. عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں. قرض ادا کیا جائے, عاریت واپس کی جائے, عطیہ لوٹا دیا جائے. ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے, مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے.
باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں تمہارے درمیان 2 ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسری میری آل اہل بیت ہے۔ اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں میرے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تم سے تو اے میرے صحابہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے یوں کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سارے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھا دی ہے، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے رسالت مکمل کی ہے۔ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس کو اگر تشریح میں چلا جاؤں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ آج یہ جمعہ کا مختصر وقت ہے میرے عزیزو، اس میں ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر پوری گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ کو فرمایا وہ دیکھیں بنیاد آپ کی بتائی، تم میں کسی کو غرور و تکبر نہ آئے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تمہاری حیثیت صرف مٹی کی ہے، اسی لیے ہم کو مٹی میں دوبارہ دفن کیا جاتا ہے، جہاں سے پیدا کیا گیا وہاں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ہماری اصلیت مٹی ہے اور مٹی عاجزی سکھاتی ہے اور آگ برتری یعنی بلندی تکبر سکھاتی ہے، اسی لیے شیطان آگ سے پیدا ہوا، تکبر دکھایا، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہمیشہ عاجزی کرے، غرور اور تکبر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، گورا ہے تو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر نہیں۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری سے ہے، جس کا عمل جتنا اچھا ہے وہ اتنا معظم ہے۔ یہاں خاندانوں کی بھی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، کوئی کسی پر برتری نہ حاصل کرے۔ آج جیسے جبرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، تم پر میری اطاعت واجب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے آخری حج میں ہی ختم کر دی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم فرما دی۔ عزیزان گرامی، اسی خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی کام کرنے والا ہو، جیسے کوئی مزدور ہو، حضور نے فرمایا جو تم پہن رہے ہو اس کو وہی پہناؤ، جو تم کھا رہے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔ کون ہے آج دنیا میں ان کے حق کی آواز اٹھاتا ہے؟ یا اس دور میں میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں جب 5 زنجیروں سے باندھ کر کے یونان کی حکومتیں عورتوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لاتے تھے، اس وقت بازار میں عورتوں کو گلے میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں زنجیر باندھ کر کے لایا جاتا تھا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو عورتوں کے حقوق کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو ایک لقمہ بھی اگر تم نے کھلایا تو مولا صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ مارنے سے منع کیا، ظلم کرنے سے منع کیا۔ عزیزان گرامی، تمام تر یہ غرور اور تکبر کے معاملات کو میرے آقا نے اسی خطبے میں ختم فرمایا، اور یہاں تک فرمایا سود کو میں نے اپنے پاؤں سے روند دیا، اور حدیث میں ہے سود اب اس کے بعد جو لے گا 1 درہم بھی سود کوئی کھائے گا۔ سود جانتے ہیں جس کو آپ بڈی کہتے ہیں، مسلمان سے زیادہ مال لیتا ہے، قرض دے کر بڑھا کر لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔
مسلمانوں یہ ہمارا ہے ہی نہیں طریقہ. اللہ نے ہمیں حلال طریقے عطا کیے ہیں. تجارت کرو، بیع کرو، سود اور یہ انٹرسٹ کا ہو یا اس کو فائنانس کا ہو یا بڈی کا ہو. اگر مسلمان آپس میں لین دین میں اس طرح بڑھا کر کے تجارت کرتے ہیں تو حرام ہے، حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا. اور اس کے بعد کاسٹ کسی کا کچھ نہیں. کاسٹزم جو ہے یہ اسلام نے اسی وقت ختم کیا ہے. آج تک دنیا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہی ہے وہاں پر بھی کالے گوروں کی لڑائی آج تک چل رہی ہے. کالے گورے کی لڑائی تو حضور نے 1400 سال پہلے ختم کی. آج امریکہ میں نہیں دیکھ رہے آپ، سارے کالے ایک طرف ہیں، گورے ایک طرف ہیں. فسادات بھڑکے ہوئے ہیں. یہ پوری دنیا کو ہیومن رائٹس سکھانے کے لیے چلے ہیں جو اپنی زمین پر کالے گوروں کا فرق نہیں جانتے. آج یہ کورٹ میں جا رہے ہیں حاجی علی میں عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے. یہ بہت سارے معاملات ہوں گے. میں ان سے کہتا ہوں تم دلت لوگوں کو پجاری اور پنڈت بننے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ انسان الگ ہے کیا؟ یہ انسان الگ ہے. اسلام نے مسجد کے مصلی کو کسی کے لیے خاص نہیں رکھا. اگر کسی کسان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو تو ہمارا امام ہے. ہمارے یہاں کاسٹزم نہیں ہے. خان ہے، پٹھان ہے، سید ہے، شیخ ہے، کوئی بھی ہو، بس شرط یہ ہے کہ سینے میں اللہ کا کلام، رسول پاک کی شریعت ہو، وہ ہمارے مصلی کا امام بن سکتا ہے. ہمارے لیے یہاں پر کوئی کاسٹ نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزوں میں یہ عالمی پیغام دیتا ہوں، عالمی پیغام ہے. میرے مصطفیٰ کے خطبے کو پھر سے پڑھو اے لوگ، پھر سے پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرق کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. یہ کوئی کاسٹ نہیں ہے. میں اس پر اور